اب آئیے مولانا فاروق ربانی صاحب کو دعوت دیتے ہیں کچھ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله المولان العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. عزیزان گرامی، بہت خوشی کی بات اور اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم کہ پھر ایک مرتبہ اس دیار میں یاد حضور مفسر قرآن کے نام سے محفل کا انعقاد کیا گیا. آج ہم جس ذات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، عمدۃ الخلق بقیۃ السلف، یادگار اسلاف، محسن صورت، مفسر قرآن حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد مقصود المعروف سید غازی ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ میں بہت سے احباب ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے حضرت کو دیکھا بھی نہیں. بہت سے احباب ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہے، دیکھا دور سے ہے اور دیکھا قریب سے بھی ہے، اور کچھ نوجوان نسل ایسی ہے جنہوں نے نہیں دیکھا یا دیکھا بھی ہے تو بہت غور سے نہیں دیکھا. یقیناً حضور مفسر قرآن حضور محسن صورت سرکار غازی ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ، اسی ذات کا نام کہ جس بندے کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی خوبیوں کو جمع فرمایا. جہاں حضور مفسر قرآن پیر طریقت نظر آتے ہیں، رہبر شریعت نظر آتے ہیں، وہیں حضور مفسر قرآن عاشق رسول بھی نظر آتے ہیں. وہیں حضور مفسر قرآن ایک مصنف ادیب بھی نظر آتے ہیں. وہیں ایک خطیب، ایک مصلح، ایک مبلغ بھی نظر آتے ہیں. زندگی کے ہر پہلو پر نظر کریں، ہر وصف میں خاص نظر آتے ہیں. یہ مقام و مرتبہ کیسے ملتا ہے؟ بندہ اتنی عروج اور معراج کو کیسے پہنچتا ہے؟ حضرات صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اولیاء کاملین سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ کریں. جن جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے بلندی مقام عطا فرمائے، جو لوگ اپنی رفعتوں کو پہنچے، ان کی اپنی محنت سے زیادہ عشق رسالت نے کام کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق نے وہ کام کیا جس کا عشق رسول جتنا زیادہ تھا وہ اپنی ترقی اور معراج میں اتنا اونچا تھا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی محبت کرتا، ہم اور آپ ایک الگ لیول کے. ہماری باتیں
عشق رسول کی صرف دعوے کی ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگان دین تھے، جو ہمارے سلف صالحین تھے، ان کی باتیں صرف زبانوں پر نہیں ہوتی تھی، ان کے عمل اور ان کے کردار سے اس بات کی اظہارت ہوتی تھی، اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ یہ صرف قول کے لوگ نہیں ہیں بلکہ عمل کر کے بتاتے ہیں۔ حضور مفسر قرآن کی ذات اللہ رب العزت نے ہمہ جہت شخصیت بنایا، ہمہ جہت شخصیت۔ پیر کامل بھی ہیں تو کیسے پیر کامل، کتنے گنگشتار راہ کو آپ نے منزل ہدایت پہ لگا دیا، جو آپ کے دامن سے جڑا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے شکر کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ بھی محفوظ رہا، اس کے اعمال بھی محفوظ ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر پیروں کے حال کیا ہیں آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں، میں بھی مشاہدہ کر چکا ہوں۔ اچھے پیر ملنا بہت مشکل ہے، اور اگر اچھا پیر مل جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ آدمی کہاں کہاں بھٹکتا رہتا ہے۔ اگر کسی کی تعویذ میں اثر ہو جائے تو کہتا ہے پیر بہت پہنچا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان کی دعا میں بڑا اثر ہے، میرا سالوں کا کام رکا ہوا تھا تو میرا کام بن گیا۔ صاحب یہ کام تو عامل بھی کر سکتا ہے، یہ کام تو اجرت پر عمل کرنے والا بندہ بھی کر سکتا ہے۔ پیر کامل اسے کہتے ہیں جس کا ہر قدم سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، اس کا ہر قدم رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، وہ پیر کامل کہلاتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو لیکن اس کا قدم شریعت کے خلاف ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو ایک بھی ولایت نہ دکھائے، ایک بھی کرامت نہ دکھائے، لیکن اس کا ہر قدم سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، یقیناً وہ اللہ کا ولی ہوگا، وہ پیر کامل ہوگا۔ تو ولایت کے لیے کرامت کا ہونا شرط نہیں، شریعت پر استقامت کا ہونا شرط۔ حضور مفسر قرآن کی زندگی دیکھیں، جنہوں نے جتنا دیکھا ہے ہمیشہ شریعت کے اوپر استقامت پر دیکھا۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل خلاف شریعت حضور مفسر قرآن نے نہیں فرمایا، جہاں تک کہ آپ کے سامنے اگر کوئی مرید غلطی بھی کرتا آپ فوراً اس کی تنبیہ فرماتے، آپ فوراً اس کی تنبیہ کرتے اور اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو راہ سے بھٹکے تھے، کتنے لوگوں کو حضور مفسر قرآن نے توبہ کروائی۔ زکریا بندر کے امام نے ایک بات اپنی جو کتاب چھپنے والی ہے حضور مفسر قرآن کی ذات پر، اس میں ایک بات انہوں نے لکھی، بہت پرانے ہیں وہاں۔ حضور مفسر قرآن بہت شروع کے دور میں بمبئی میں ایک بڑے جلسے میں خطاب کے لیے تشریف لے گئے، جہاں اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر علماء کرام موجود ہیں۔ وہاں پر ہر ایک کو اپنا اپنا موضوع دیا گیا تھا، اور حضور مفسر قرآن کو اس پہ مامسمہ جیسے ہیں مفسر قرآن، قرآن کے مفسر، تو ان کو موضوع ہی یہ دیا گیا تھا کہ آج کا دور اور قرآن۔ حضور مفسر قرآن نے قرآن کے اوپر تقریر کی، قرآن کی اوپر روشنی ڈالی کہ قرآن کیا ہے۔ یہ کسی بندے کی کتاب نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب۔ حضور مفسر قرآن نے اس پر تقریر کی، وہاں بڑے بڑے پولیس والے بھی لگے ہوئے، اس میں سے چند پولیس والے تقریر کے بعد حضور مفسر قرآن کے پاس آئے جو غیر مسلم تھے۔ آنے کے بعد کہنے لگے حضرت ہم نے آج تک قرآن پر ایسی بات سنی ہی نہیں، قرآن ایسی کتاب ہے ہمیں تو آج تک اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ جب سے آپ تقریر کرنے آئے اور جب تک ختم کی ہم نے ایک ایک لفظ ہمارے سینے میں بسایا۔ قرآن کا جو آپ نے معنی اور اس کے مفاہیم بتائے، ہم نے ہر چیز کو غور سے سنا، لیکن اسی قرآنی تقریر نے ہمارے دلوں کے اندھیرے کو دور کر دیا۔ اب آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے شیخ طریقت،
جنہوں نے کرامتیں نہیں دکھائی، استقامت دکھائی، لوگ اپنے آپ قریب آتے چلے گئے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ عزیزان گرامی، حضور مفسر قرآن کو اللہ رب العزت نے جتنے وصف دیے ان میں وصف خاص یہ تھا کہ آپ کا عشق رسول اپنی چرم پہ تھا۔ ایسے عاشق رسول جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا، اعلیٰ حضرت قاضی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اللہ رب العزت نے جتنے بھی علوم و فنون آپ کو عطا کیے، سارے علوم و فنون کو رسول اللہ کے دین کا خادم بنا دیا۔ کسی بھی علم سے، کسی بھی فن سے آپ نے دنیا نہیں کمائی، بلکہ رسول اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت ہی کی۔ یہی حال حضور مفسر قرآن کا۔ اللہ نے جو فن عطا کیا، ہر فن کو رسول اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت میں لگا دیا۔ آپ نے شعر بھی کہے، آپ نے نعت بھی کہی، آپ نے کلام بھی لکھے، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے شعر لکھے، کیسے کلام لکھے؟ کہتے ہیں مومنوں کی جان ہے الفت رسول اللہ، مومنوں کی جان الفت رسول اللہ۔ الفت کہتے ہیں محبت کو، یعنی کہ رسول اللہ سے جو محبت ہے یقین ایمان والوں کی جان ہے۔ اگر حضور سے محبت نہیں تو وہ بدن میں جان ہے، اس میں جان ہو ہی نہیں سکتی۔ جان اسی بدن میں ہے جس میں رسول اللہ کی محبت ہے۔ کہتے ہیں مومنوں کی جان ہے الفت رسول اللہ، طاعت اللہ ہے، طاعت رسول اللہ کی۔ جو حضور کی اطاعت کرے گا در حقیقت وہی خدا کا فرما بردار۔ جو حضور کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کا فرما بردار کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور مفسر قرآن نے آگے چل کے عقیدے کی بات کی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے الگ طریقے سے بیان کیا اور حضور مفسر قرآن نے الگ طریقے سے، لیکن بات دونوں کی ہے۔ حضور مفسر قرآن فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ان کی صورت، ان کی سیرت ہر گھڑی ہے سامنے۔ شاید جب شعر کہتا ہے نا تو اس کی حقیقت کی غمازی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کی صورت، ان کی سیرت ہر گھڑی ہے سامنے۔ لفظ پر غور کریں، فرماتے ہر گھڑی ہے سامنے، فضل رب سے مل گئی قربت رسول اللہ، فضل رب سے مل گئی قربت رسول اللہ کی۔ حضور مفسر قرآن نے دیکھا، اس کے بعد دیکھا ان کی صورت، ان کی سیرت ہر گھڑی ہے سامنے، فضل رب سے مل گئی قربت رسول اللہ کی۔ اور آگے فرماتے ہیں ان کے بن جاؤ تو ہر لمحہ رہیں گے ساتھ۔ حضور مفسر قرآن نے اس پر عمل کیا، پہلے رسول اللہ کے بن گئے، پھر دیکھا جب بھی کوئی معاملہ ہوتا رسول اللہ مدد فرماتا، تو ان کے بن جاؤ تو ہر لمحہ رہیں گے ساتھ، ان کے بن جاؤ تو ہر لمحہ رہیں گے ساتھ۔ وہ آگے فرماتے بے رخی ہرگز نہیں عادت رسول اللہ کی، یعنی رسول اللہ کو اللہ نے ایسا بنایا کہ بے رخی کرتے ہی نہیں، تم مانگو حضور عطا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ، ساری کثرت پاتے یہ کہ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، یوں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں نہ بھی نہیں اور اگر مگر بھی نہیں۔ اور حضور مفسر قرآن اسی بات کو اپنے لہجے میں فرماتے ہیں کہ ان کے بن جاؤ تو ہر لمحہ رہیں گے ساتھ، بے رخی ہرگز نہیں عادت رسول اللہ کی۔ حضور تو ایسا عطا فرماتے تھے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے گے، دربے بہا دیے گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مقام حضور مفسر قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مرشد کریم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، کچھ فکری بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنے بات کو مکمل کروں گا۔ حضور مفسر قرآن کی زندگی کو دیکھیں، اور اگر نہیں دیکھی ہے تو محمود ربانی صاحب کی زندگی دیکھیں۔ میں مماثلت نہیں کر رہا ہوں کہ جیسی حضور باوا جان کی زندگی تھی ویسی ان کی ہے، یہ سن لیجیے، میں مماثلت نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک جھلک دیکھ لیجیے کہ جس کا بیٹا نمازوں کا اتنا پابند ہو وہ والد کا عالم کیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ جس کا بیٹا، میں تو خود حضور مفسر اسلام کو تقریباً 2003 سے دیکھ رہا ہوں، 20 سال مجھے ہو گئے دیکھتے ہوئے، 20 سال مجھے ہو گئے حضرت کو دیکھتے ہوئے، حضور بھائی جان دامت برکاتہ القدسیہ کو تقریباً 30 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، میں نے کوئی قدم ان کا خلاف شرع نہیں دیکھا۔ تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو پھر سوچو جس کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا کہ بس وہ جمعہ میں کھڑا ہو جائے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو اور عرض کرے یا رسول اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رسول کائنات اپنے اس عاشق کو اپنا جلوہ دکھا دے، اس عاشق کے شریعت پر استقامت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور مفسر قرآن کی زندگی دیکھیں، آپ نے ایک وقت کی نماز کبھی قضا دیا، کبھی حضور مفسر قرآن نے شریعت کے خلاف کام نہیں کیا۔ ہم جب مرید ہوتے ہیں تو وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نماز پڑھیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، سارے وعدے کرتے کہ نہیں پیر کے ہاتھ پر، لیکن مرید ہونے کے بعد ہم نماز قضا کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں جو بندہ پیر کا نہیں وہ رسول اللہ کا کیا ہوگا، جو رسول اللہ کا نہیں وہ خدا کا کیا ہوگا۔ پیر ذریعہ کے وسیلہ کے حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کے، یہ ہمیں مدینے کا پتہ بتانے والے لوگ شجرے کیوں دیے جاتے ہیں؟ اس میں کڑی بتائی گئی ہے، تو مجھ سے جڑا ہے، میں اس سے جڑا ہوں، وہ اس سے جڑا ہے، وہ اس سے جڑا ہے، اور وہ بغداد والے شہنشاہ سے جڑا ہے۔ بغداد والے شہنشاہ کربلا سے جڑے ہیں، اور کربلا والے نجف سے جڑے ہیں، اور نجف والے مدینے کے آقا سے جڑے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شجرہ جو ہیں یہ ہمیں مدینے تک کے راستے بتاتے ہیں، یہ بتاتے ادھر ادھر نہ بھٹکنا، ان بزرگان دین کو نظر میں رکھنا، مدینے اپنے آپ پہنچ جائے، شرط یہ کہ ان کے اصولوں پر چلا جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ سارے لوگ کھڑے ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن محسن صورت، جشن مفسر قرآن، عرس حضور مفسر قرآن حضرت علامہ ڈاکٹر سید محمود ربانی صاحب قبلہ، شہزادہ حضور مفسر قرآن، جانشین حضور مفسر قرآن، فیضان حضور سرکار ربانی، فیضان حضور